اللہ رب العزت جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں ان میں بھی آخری مہینہ محترم بنایا ہے، اور ان میں سے پہلا مہینہ بھی محترم بنایا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے مہینوں کی تعداد خود بتائی ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی اللہ کی کتاب یعنی نوشتہ قدرت میں 12 مہینے لکھی ہیں، جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ان میں سے 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حرمت والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، فرمایا کہ اور تم ظلم نہ کرو اپنے آپ پر، اور فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ 12 مہینوں کی کانسیپٹ انسانی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ ان میں سے 4 محترم ہیں اور پہلا مہینہ محرم بھی ہے اور یہ بھی محترم ہے، بلکہ رمضان المبارک کے بعد محرم الحرام سب سے محترم، سب سے عظمت والا مہینہ ہے۔ پھر فرمایا کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک سال میں 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ 3 تو متواتر ہیں، اور ان میں سے کون کون سے ہیں؟ ذوالحجہ، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر فرمایا کہ ورجب الذی یدعی شہر مضر الذی بین جمادی الاخرہ و شعبان، اور ایک الگ آتا ہے یعنی رجب جو شہر مضر کہلاتا ہے، اور جو جمادی الثانی اور شعبان کے بیچ میں اور درمیان میں ہے، والشہر 29 یوما و30، اور مہینے 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی، یعنی 29 دن کا بھی مہینہ ہوتا ہے اور 30 دن کا بھی۔ تو لہٰذا یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا ذکر کیا کہ یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے۔ یہ 4 مہینے اسلام سے پہلے زمانہ جاہلیت میں بھی محترم تھے، اور ان میں سے 3 مہینے حج کے قافلے جایا کرتے تھے اور آیا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں ایسی سہولیات نہیں ہوتی تھی جو آج کل ہے، تو لہٰذا ان 3 مہینوں میں وہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے اور ذی الحجہ کو پہنچتے تھے، اور پھر اس کے بعد باقی ایام وہ واپسی کے لیے سفر کرتے تھے۔ اور 4تھے مہینے رجب کو انہوں نے عمرے کے لیے خاص کر رکھا تھا۔ ان مہینوں میں جنگ و جدل بند کر دی جاتی تھی، لڑائی کرنا، خون ریزی کرنا، اور ہر طرف امن و امان کی صورتحال ہوتی تھی۔ محرم کا مہینہ سال کا پہلا مہینہ تو ہے ہی، مگر اس کے ساتھ اس کی اپنی ایک شان ہے۔ یہ انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہ عظمت اس کے نام سے بھی واضح ہو رہی ہے، اس کی حرمت کی وجہ سے ہی اس کا نام محرم رکھا گیا ہے۔ محرم کا مطلب کیا ہے؟ محرم کا مطلب ہے ممنوع، مقدس، حرام کیا گیا، عظمت والا، لائق احترام، یعنی اس کے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ محترم ہے، اور اس کے مطلب سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ عظمت والا ہے۔ کسی زمانہ، دن یا مہینے میں عظمت کا اصل سبب تو اللہ رب العزت کی تجلیات کا اس زمانے میں نازل ہونا ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اہم واقعات کا کسی زمانے میں پیش آنا بھی اس زمانے کی فضیلت کا سبب بن جاتا ہے۔ لہٰذا اس مہینے میں اور اس کے دنوں میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا نزول زیادہ تر ہوتا ہے، تو اس کا اجر و ثواب بنسبت اور دنوں کے بڑھ جاتا ہے، اور بڑے عظیم الشان واقعات بھی پیش آئے ہیں، تو اس ماہ کی عظمت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ پہلی عظمت اور فضیلت اس مہینے کے بارے میں جو ہے وہ کیا ہے کہ قرآن اور حدیث میں ان کی عظمت، اس کے دنوں کی عظمت بیان کی ہے کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں قتل و قتال، خون ریزی، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی چاہیے، یعنی قرآن مجید میں بتایا کہ اس میں نہ قتل و قتال ہوگا، نہ خون ریزی ہوگی، نہ ہی ظلم اور زیادتی ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس کو پسند کرنا چاہیے۔ مشرکین بھی اپنی جنگوں کو بند کیا کرتے تھے، اس کی حرمت
पुराने ज़माने से चली आती है। इस माह को कुफारे अरब भी एहतराम की निगाह से देखते थे। एक तो ये इसकी अजमत है कि इसमें अमन व अमान, हर तरफ से अमन व अमान की सूरत हाल होती थी, जंग बंदी होती थी, आपस में खून रेजी नहीं होती थी, डाका नहीं डालते थे और चोरी नहीं करते थे, कोई बुरा फेल नहीं करते थे, अपने आप को रोकते थे। और मुशरिकीन का भी ये हाल था। दूसरी अजमत इस महीने की, खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पसंद फरमाया है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना एहतमाम मुहर्रम के दिनों में रोज़े को दिया, यानी अहमियत दिया करते थे, रमज़ान के बाद इतना किसी रोज़े का एहतमाम नहीं फरमाते थे। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में रोज़े को इस कदर अहमियत देते थे कि रमज़ान के बाद और दिनों में नहीं दिया करते थे। तो इसलिए इसकी दूसरी ये अज़मत है। तीसरी फजीलत और अज़मत क्या है कि ये वाहिद महीना है 12 महीनों में से जिसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है। हदीस पाक में है, अफ़ज़लुस सियाम बअद रमज़ान शहरुल्लाहिल्लज़ी तदऊनहुल मुहर्रम, कि रमज़ान के बाद सबसे अफजल रोज़ा अल्लाह के महीने मुहर्रम के रोज़े हैं जिसको तुम मुहर्रम पुकारते हो। यानी इसमें इस महीने की निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ की गई है। इससे पता चला कि ये किस कदर मुहतरम महीना है कि जिस तरह ऊँटनी का जिक्र कुरान मजीद में आता है कि उसमें भी नाक़तुल्लाह है। वो क्यों? हालांकि सारी की सारी मखलूक़ात अल्लाह की है, वहाँ पे उसको नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी इसलिए कहा गया उसकी अज़मत बताने के लिए। इसी तरह काबतुल्लाह को बैतुल्लाह काबतुल्लाह कहते हैं, और वैसे तो हर घर घर होता है, लेकिन वो ख़ास घर है और उसकी अज़मत है, उसकी निस्बत अल्लाह की तरफ की गई, उसकी अज़मत, उसका एहतराम और उसका अजीम होना बताने के लिए। बिल्कुल इस महीने को भी शहरुल हराम, शहरुल्लाह कहा गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और ये भी इसकी अज़मत की वजह से है। चौथी अज़मत कि इसके दिनों में एक दिन है जिसे यौम आशूरा कहते हैं, यानी 10 मुहर्रम। 10 मुहर्रम वो दिन है जिसमें रोज़ा रखा जाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युकफ्फिरुस सनतल माज़िया, कि गुजरे हुए पूरे एक साल के गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाते हैं, यानी छोटे गुनाहों को। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि गुज़िश्ता छोटे गुनाहों को, सगीरा गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ फरमाते हैं इस महीने, इस दिन के रोज़े की बरकत से। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ख्वाहिश की थी कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं 9 का भी रोज़ा रखूंगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि 9 और 10 का रोज़ा रखो, तो बेहतर यही है कि 9 और उसके बाद 10 का रोज़ा रखें। अगर किसी वजह से 9 मुहर्रम का रोज़ा ना रख सके, फिर 10वीं के साथ 11वीं का रोज़ा मिलाना चाहिए। बातिन हमेशा अपने जाहिर से मुतासिर होता है, इसलिए इस्लाम ने कुफ्फार की मुशाबिहत इख्तियार करने से मना किया है, क्योंकि आशूरा का रोज़ा रखना यहूदियों की मुशाबिहत से खाली नहीं था। उसको छोड़ देना उसकी बरकत से महरूमी का बाइस था। इसीलिए हमें यह तालीम दी गई कि एक दिन का रोज़ा 7 और मिला लो, क्योंकि आशूरा को बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन मिस्र के जुल्म से निजात पाई थी। फिरौन अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क कर दिया गया था, तो बतौर शुक्राने के तौर पे मूसा अलैहिस्सलाम ने आशूरा का रोज़ा रखा था। उसके बाद जो उनके फॉलोवर्स थे, जो कि यहूदी उनको कहा जाता है, वो भी रोज़ा रखा करते थे। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा हिजरत फरमाई, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ पे यहूद रोज़ा रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्यों रखते हैं, तो उन्होंने यही वजह बताई कि हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं क्योंकि उस दिन हमें निजात मिली थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्योंकि 10 मुहर्रम का रोज़ा
بہت ہی باعث برکت ہے، کیونکہ پہلے جب رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت نازل نہیں ہوئی تھی تب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے ابتدا میں، پھر جب فرضیت آ گئی تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان رکھتے تھے۔ لیکن مدینہ میں جب ایک جگہ جمع ہو گئے تو یہودی بھی رکھتے تھے، جب مسلمانوں نے بھی رکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم ان جیسا عمل نہیں کر سکتے، مشابہت ہو جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ چھوڑ نہیں سکتے، ہاں اور ملا لو۔ لہٰذا اب ایک بات یہ آ گئی ہے کہ اب یہودیوں کی مشابہت نہیں رہی، کیونکہ اب یہود اس طرح کے روزہ نہیں رکھتے، لہٰذا اب اگر کوئی بیمار ہے، کوئی کسی وجہ سے وہ 2 روزے اکٹھے نہیں رکھ سکتا تو 10ویں کا روزہ لازماً رکھا جائے، لیکن 2 دن روزے رکھنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ 10ویں کا جو روزہ ہے اس کو سنت سمجھ کے رکھنا چاہیے، اور اس کو قضا کی نیت سے، جیسے عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ جو کوئی نفلی روزہ رکھے ان نفلی روزوں میں فرض روزے کی نیت بھی کرے، نفلی کا ثواب مل جائے گا، لیکن یہ 10 عاشورہ کا روزہ چونکہ سنت روزہ ہے اس لیے اسی کی نیت سے کہ 10 عاشورہ کی نیت سے ہی اس روزے کو رکھا جائے تو اس کا بہت ثواب ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے کا بہت احترام ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا، حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے دکھاتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور زیادہ مسلمان عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے۔